ایک یادداشت پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہوئی، لیکن کل سے ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں۔ قطری مذاکرات اس وقت ایران میں موجود ہیں، ایسا کہہ رہا ہے روئٹرز۔ ایران کا سابق سپریم لیڈر ان کی شہادت کا جو ہے وہ بدلہ لینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور اب اس کے بعد اس وقت سلسلہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر حملوں کا جاری ہے۔ خالد چشتی صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا۔ ابنائے ہرمز اس کے معاملے پر امریکہ ایران ایک بار پھر آمنے سامنے کنٹرول اسٹرائکس کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابتدا میں امریکی صدر کہہ رہے تھے کہ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جاری رہیں گے، ثالث بھی ایکٹیو ہے، فیلڈ مارشل کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ بھی ہو گیا ہے، قطری وفد کی بھی تہران آمد کی اطلاعات ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آگے کا سلسلہ پریڈکٹ کرنا آسان ہے اس سچویشن میں؟ جی بہت شکریہ کرن ناز صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے، اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مجھے کبھی یاد آئی، امریکن ایک تھنک ٹینک فلاسفر تھے 1910 میں، تقریباً 125 سال پہلے فوت ہو گئے، مارک ٹوین ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا تھا دی امیرکنز لرن دی جیوگرافی تھرو وارز۔ تو امریکہ کو اتنی بڑی جنگ کرنی پڑی خود بھی جاننے کے لیے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کیا ہے، اور دنیا کو بھی جاننے کے لیے، اور یہ ایران کو خاص طور پر ایک لیوریج آف انفلوئنس، یہ ایک نیو فاؤنڈ ریلیزم بتانے کے لیے کہ اسٹیٹ آف ہارموز اتنی زبردست ویلیویبل ایک ایسٹ ہے، اور یہ شاید نیوکلیئر سے زیادہ ہے۔ اور میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں کہ نیوکلیئر بام تو اگر بنا بھی لے رہا ہے تو پتہ نہیں کب یوز کرنا ہے، اسٹیٹ آف ہارموز تو وہ روزانہ یوز کر رہا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے یا نیگوسیشن کے لیے۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف ہارموز ایران چاہتا کیوں ہے؟ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دو چیزیں ہیں، جو ایک زیادہ بات کی جاتی ہے، ایک کم بات کی جاتی ہے، میں دونوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے اسٹیٹ آف ہارموز سب جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے کوئی 100-125 کے قریب شپس گزرتے تھے زمانہ امن میں، فروری جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ ابھی جو درمیان میں ایران نے الاؤ کر دیا تھا پیمنٹ لے کے، وہ تقریباً $2 ملین لے رہا تھا ایران۔ ابھی جو اس وقت گزر رہے ہیں آفٹر دی ایم او یو، تقریباً 50 گزر رہے تھے 2 دن پہلے تک ایوریج، جب یہ دوبارہ حملے نہیں شروع ہوئے تھے۔ اگر ہائپوتھیٹیکلی ایران چارج کرنا شروع کر دے $2 ملین دوبارہ ہائپوتھیٹیکلی، تو یہ تقریباً $100 ملین روزانہ بنتا ہے، تقریباً $36 بلین ایک سال کا بنتا ہے۔ تو یہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران اس کو پرماننٹ کرنا چاہتا ہے یا کر سکے گا، یہ جو ڈالر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا مانے گی نہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ پریشر کے طور پہ یوز کر رہا ہے۔ جو دوسری بات ہے جو کم بات کی جا رہی ہے، دیکھیے ایران اس وقت اسٹیٹ آف ہارموز کو ایز اے بفر زون یوز کرنا چاہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میری وارننگ، ارلی وارننگ ہونی چاہیے، کلیئرنس ہونی چاہیے، ارلیئر کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ اب بھی جو ٹریفک جا رہی تھی چند دن پہلے تک، ایران کیا کرتا تھا کہ کرو کے نام بتائیں، نمبر بتائیں، ان کی نیشنلٹی بتائیں، ٹائپ آف کارگو، دا ویلیو آف دا کارگو، یہ اتنی ڈیٹیل لے رہا تھا۔ دیٹ مینس ویزیبلٹی۔ اور جو اگر نیویگیشن روٹ کلوزلی فالو کریں، جو میں نے فالو کیا، تو ایران اپنی کوسٹ کے بالکل، جس کو کہتے ہیں نا ہگنگ دا کوسٹ، تو یہ کوسٹ کے بالکل ساتھ ساتھ سے گزارنے کی اجازت دیتا تھا روٹ کی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو بحری جہازوں نے عمان کی کوسٹ کے قریب گزرنے کی کوشش کی، اس نے نشانہ بنایا۔ تو یہ بتانا ایران یہ چاہ رہا ہے کہ میں مینیفسٹ کر سکتا ہوں۔ ایران سمجھتا ہے، جس کو میں تھوڑا سا تنقیدی نظر سے بھی دیکھتا ہوں، ایران سمجھتا ہے کہ جتنا میں فورسفلی افیکٹو مینیفسٹ کر پایا اسٹیٹ آف ہارموز کا کنٹرول، اتنا ہی بینیفٹ ملے گا بعد میں، لیکن اس کو کوشن میں اٹیچ کروں گا۔ اب یہ ایگزیکٹلی یہ اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ نا، اور یہاں پر ایک ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں ایک بڑا ایونٹ چل رہا ہے، وہاں پر جنازہ ہے، تدفین ہے، اور اسی کے دوران میں وہاں سے جو سعودی عرب کے یا قطر کے، اور قطر تو خود ثالث بھی ہے اس سارے معاملے میں، ان کے ویسلز گزرتے ہیں، اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور پھر وہاں سے کہ معاملہ شروع ہوتا ہے دوبارہ والا جو حملوں کے آغاز ہوا ہے۔ تو کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو لیوریج کے طور پر استعمال کر رہا ہے، یا پھر جو وہاں کی قیادت ہے وہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سیم پیج پر موجود نہیں ہے؟ دیکھیے IRGC کے جو اس وقت کمانڈر ہیں اور جو نیشنل سیکیورٹی ان کو ایڈوائزر ہیں، وہ عراق اور ایران کی 8 سالہ جنگ کے درمیان میں لیڈنگ رول ان کا رہا تھا، اس لیے وہ تھوڑے آپ نے دیکھا اگریسو بھی ہیں، وہ زیادہ ملٹری مائنڈ کے ساتھ ہیں۔ یہ وہی کمانڈر ہیں دونوں جنہوں نے عراق نے جو جگہ یا ایریا چھین لیا تھا ایران کا 2 سال شروع کی 2 سال جنگ میں، انہوں نے ودرا کروایا تھا واپس انہوں نے۔ تو ایک وہ ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا ایک سیگمنٹ جس کی طرف آپ بالکل ٹھیک اشارہ فرما رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت لوگ غصے، اینگر، صدمے، کمبینیشن میں حیرانی، لوگ کوئی بھی سین یا تھوڑا سا پریگمیٹک ہونے کی کوشش کرے گا، وہ ایلیمنٹ آف انپاپولرٹی فیس کرے گا۔ تو یہاں پہ پاپولر سلوگن وہی ہے، ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور یہ جو آپ نے دیکھے ہیں نعرے، وہ زیادہ پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں کوشچن اٹیچ یہ کرنا چاہوں گا،
وہ یہ کہ لیڈرز نے ایموشنل کے ساتھ نہیں بہ جانا ہوتا. انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھنے ہوتے ہیں, انہوں نے ایک ویژن دینی ہوتی ہے لوگوں کو, انہوں نے لوگوں کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ لوگوں کے ایموشنز کو ویلیو میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تھرو پازیٹیو مینس. تو آئی تھنک ایک بڑی آبلیگیشن ہے ایرانی لیڈرشپ پر کہ لوگوں کے بہاؤ میں نہ بہ جائیں, ان کے جذبات میں, کیونکہ اس وقت ان کو بہت اچھی ڈیلز مل رہی تھی. جو اسٹیٹ آف ہارموز اور دوسرے ان کو بینیفٹ ملے ہیں تھرو MOU, وہ قابل قدر ہے, میرا خیال ہے ان کے فیوریبل ٹو ایران ہے. تو وہ کوشچن میں اس لیے ایڈ میں نے کہا. آپریشن شعبان, اس پر بات کرنے کے لیے بابر یوسفزئی صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں, صوبائی معاون ہیں برائے داخلہ. بہت شکر گزار ہوں آپ کی. میں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوفناک بھی تھا, تشویشناک بھی تھا. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں کل فیصلے ہوئے. کس طرح سے دہشت گردوں سے نپٹا جائے گا, کیا اہم ترین فیصلے ہوئے ہیں کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, پہلے ہمیں بلوچستان کے پیرائی میں اس سب صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گزشتہ سال موقع حق کے بعد سے بلوچستان میں بھارت کی جو پراکسیز ہیں, فتنۃ الہندوستان ہیں, فتنۃ الخوارج ہیں, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. ان کی فنڈنگ ڈبل ہو گئی ہے اور انہیں افغانستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. افغانستان ان کا مین فیسیلیٹیٹر ہے, انڈیا ان کو اسپانسر کر رہا ہے. یہ اسپانسر ٹیررزم ہے. اس دہشت گردی کو بھارت کی طرف سے پیسہ میں دیا جا رہا ہے. تو یہ دہشت گرد آئے اور انہوں نے بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز نے انہیں بھرپور جواب دیا ہے. آپریشن شعبان جاری ہے. اب تک 5 دن میں مجموعی طور پہ 75 سے زائد دہشت گرد جو ہیں, 79 کا فگر ہے لیٹسٹ, وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں. اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اور سویلین جو ہے 42 لوگ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں اس میں. تو دیکھیں, حکومت کی تو پوری کوشش ہے کہ اس دہشت گردی کو روکا جائے, اور اس حوالے سے ہماری حکومت اقدامات بھی کر رہی ہے. لیکن حکومت کی کارکردگی پر بھی کل سوالات اٹھے ہیں. نہیں, کوئی سوال نہیں اٹھا. ہمیں جو ہے عسکری قیادت نے صوبائی حکومت کو, سیاسی قیادت کو پورا کانفیڈنس دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس جنگ میں انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے, دشمن کو شکست دیں گے. ایپیکس میں کل سخت فیصلے لیے گئے ہیں اور یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک, آخری دہشت گرد کے قلعہ قمہ تک ہماری سیکیورٹی فورسز اور سیاسی قیادت جو ہے دہشت گردوں کا پیچھا کرے گی. IBOs آپریشن بھی ہو رہے ہیں, سرچ آپریشن بھی ہو رہے ہیں, کامبنگ آپریشن بھی ہو رہے ہیں, اور ہماری فوج اور ہماری FCG یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ دیکھیں, یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یہ نیا نہیں ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی عرصے سے ہو رہے ہیں, مختلف بریفنگز ہوتی ہیں, اس میں ہمیں باقاعدہ نمبرز بھی دیے جاتے ہیں. مختلف اور نیا کیا ہے, کیونکہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ پوری قوت کے ساتھ اب اس آپریشن کا جو ہے نا وہ دائرہ کار بڑھایا بھی جائے گا. تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں, ایکسٹرنل دشمن کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل دشمن ہے, اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جو بلوچستان میں ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں, معاونت کار بیٹھے ہوئے ہیں, جو بلوچستان کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جن کی سپورٹ سے یہ دہشت گرد آتے ہیں اور بلوچستان میں دہشت گردی کرتے ہیں, اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اگر وہ سیاسی لوگ ہیں تب بھی ان کے ساتھ نمٹا جائے گا, اگر وہ کوئی کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی نمٹا جائے گا. کل ایپیکس میں ہونے والے فیصلوں میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ بلوچستان کے امن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہماری خود مختاری پر, ہماری سالمیت پر, ہمارے دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, اور دشمن کو اس کی سازشوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا. یعنی بڑا کلیئر یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ وہ سیاسی لوگ بھی جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دہشت گردوں کو, یا ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں, ان کے خلاف بھی سیم ایکشن ہوگا. جی بالکل. دیکھیں, ان دہشت گردوں کے سافٹ فیسز تو وہی لوگ ہیں جو ان کے معاونت کار بنے ہوئے, سہولت کار بنے ہوئے, اور وہ سیاست, بہت سارے ایسے لوگ ہیں. ابھی گزشتہ دنوں آپ دیکھیں مارنگ لانگو کو سزا ہوئی. مارنگ لانگو کون تھی؟ وہ انہی کا سافٹ فیسز تھی, اور وہ بھارت کی پراکسی بنی ہوئی تھی, وہ BLA کی پراکسی بنی ہوئی تھی. سیاسی بھی بہت سارے لوگ ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف کاروائیاں ہوں گی. چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو دہشت گردوں کے ساتھ ہیں ان کو تو باقاعدہ ایکسپوز کریں سر. دیکھیں, اس کے اوپر ابھی جب کاروائی ہوگی تو انشاءاللہ یہ دنیا کے سامنے لایا جائے گا. یہ فیصلہ لیکن ہو چکا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد کے سہولت کار کو نہیں بخشا جائے گا. سر, شفیق مینگل کے گھر پر حملہ ہوا ہے, دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے, اس بات کو آپ کنفرم کر سکتے ہیں ایسا ہوا ہے؟ بالکل اور ٹارگٹ شفیق مینگل ہی تھے؟ جی بالکل, ٹارگٹ شفیق مینگل تھے. وہ خضدار میں اپنے گھر پر موجود تھے, ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا ہے, اور ایک نہیں 3 خودکش بمباروں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے. شفیق مینگل صاحب نے جرات مندی سے اور بہادری سے اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا, اس حملے کا مقابلہ کیا. وہ 2-2.5 گھنٹے دہشت گردوں سے لڑتے رہے. شفیق مینگل پاکستان کا فخر ہیں, بلوچستان کے بیٹے ہیں, پاکستان کے ماتھے کا جومر ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ فتنۃ الہندوستان کو للکارا ہے اور فتنۃ الہندوستان کو ٹف ٹائم دیا ہے. تو فتنۃ الہندوستان نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے. BLA کے مجید بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے, لیکن وہاں پر بھی دشمن کو شکست ہوئی ہے, اور ان کے جو عزائم تھے انہیں ناکام بنایا گیا. منگی ڈیم حملے میں جو پولیس اہلکار جوان مردی کے ساتھ وہاں لڑ رہے تھے,
शहीद हो गए, फिर उसके बाद जिस तरह से उनके जनाजे मुंतकिल किए गए, सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है इस सारे मामले पर। सर, मैं इस दावे को बेबुनियाद करार देता हूं और इस दावे की तरदीद करता हूं। वो ताबूत जो उनको लेने के लिए जा रहे थे, उनकी फुटेज बनाकर इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया है, एक फेक नैरेटिव बनाया गया है। उन्हें हम इज्जत से लेकर आए। हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर है। हमारे वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी हमेशा कहते हैं कि मैं शोहदा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। वो शोहदा के पास, शोहदा के खानदान के पास गए। जिस दिन ये वाकया हुआ उन्होंने पूरा दिन जियारत में गुजारा, बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी, बगैर प्रोटोकॉल के वो जियारत गए, लवाहिकीन से मिलते रहे, उनके जनाजों में शिरकत की। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। मैं इस प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत करता हूं। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया कि क्लियर कर दिया कि वो जो जनाजे लेकर जाने के लिए ताबूत लेकर जा रहे थे, वो उनकी फुटेजेस बनाकर नैरेटिव बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका प्रोग्राम बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के लिए कि अब उनके खिलाफ ये भरपूर कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है।